جی سر، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ شکر. میرا نام ڈاکٹر سید عامر رضا ہے. اسلام آباد پاکستان سے ہوں. میڈیکل ڈاکٹر ہوں لیکن ہیلتھ پروجیکٹس کو دیکھتا ہوں. مذہبی علم میرا بہت محدود ہے اور سیکھ رہا ہوں آج کل. اس حوالے سے چند علمی چیزوں کے حوالے سے آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی تھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. جی سر، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ کریں. اچھا، میں بات کر سکتا ہوں؟ جی سر، بسم اللہ. اچھا علیاری صاحب، قرآن کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں اور جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں یہ چیز مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے انسان کا انٹلیکچوئل لیول بڑھتا ہے قرآن کے وہی الفاظ کا تراجم جو ہے وہ ڈفرنٹ معنی رکھتا ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ قرآن کے الفاظ کا ایک ترجمہ نہیں ہے؟ جیسے جیسے آپ کی علمی ذہانت یا آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا رہتا ہے ان الفاظ کے معنی اس طرح زیادہ واضح ہونے لگ جاتے ہیں. کیا یہ بات میں سمجھ رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے، مثلا میں آپ کو کوئی خط لکھتا ہوں تو یہ خط یا لیٹر میں آپ کو لکھتا ہوں یا کوئی شخص ہم سے گفتگو کرتا ہے محاورے میں، یہ الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ کے معانی جو وہ قصد کرتا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ کیا قصد کرتا ہے. لیکن اگر وہ ایک عاقل شخص ہے، ایک حکیم شخص ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے الفاظ کے کیا معنی ہیں، میرے سامنے والا جب پڑھے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کوئی باتیں کہہ دیں، اس کا مقصد کچھ اور ہو لیکن سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے کیونکہ اس نے الفاظ کے صحیح استعمال نہیں کیا، یا لیٹر میں اس نے کچھ لکھ دیا، سامنے والے کو کچھ اور سمجھ آئے. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حکیم شخص جب لیٹر لکھتا ہے اس کو سامنے والے کے سمجھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میرے الفاظ کا اس سے کیا سمجھے گا، تو الفاظ اسی طرح انتخاب کرے گا کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو، تحیر نہ ہو، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، خالق ہستی کا کلام ہے، ہمارے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے استعمال کیا قرآن کی آیات کو کہ جان بوجھ کر اللہ نے مبہم بنایا. اللہ نے عمدن قرآن کے الفاظ کو ایسے بھیجا ہے کہ وہ اس کے آپ بہت سارے مختلف معنی لے سکتے ہیں، مختلف معنی اس کے بن سکتے ہیں. ابھی آپ نے بولا کہ ہم پچھلے زمانے میں ہوتے تو قرآن کے الفاظ سے ہمیں بعض معنی اور طرح کے سمجھ آتے ہیں، اب ہمارے زمانے میں اور طرح کے سمجھ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص 100 سال بعد 200 سال بعد ہے، اس کو کوئی مزید احتمالات اس کے ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے قرآن کا مقصد یہ ہو، قرآن کا مقصد یہ ہو. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں احتمالات آتے ہیں کہ یہ کوئی شخص فزسسٹ ہے، وہ قرآن سے پڑھتا ہے تو اس کو ایک آیت پسند آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ شاید وہ فلانی فزکس ریالٹی کے متعلق، فزکس کے جو ڈسکوری ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہوں. یا کوئی شخص اگر میتھمیٹیشین ہے یا کوئی شخص میڈیکل ڈاکٹر ہے تو وہ ہر ایک کو، یا کوئی شخص کاسمولوجسٹ ہے، اس کو اپنے سمجھ کے مطابق سمجھ آ جاتا ہے. لیکن وہ کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعاً یہی مراد ہے. یہ صرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف احتمال کے طور، پرابیبلٹی کے طور کہ ہو سکتا ہے یہی، ہو سکتا ہے نہ ہو. تو یہ واقعاً کیا اللہ تعالیٰ نے یہ انٹینڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واقعاً یہ قصد کیا ہے کہ کہ مثلا مختلف تھیوریز کو قرآن مجید میں بیان کیا جائے. ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. یہ آپ ایک شخص کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں نا جو قرآن کا اعتقاد رکھتا ہے قرآن. لیکن اگر وہی ایک اور شخص ہے جو قرآن کو ایتھیسٹ ہے یا ایکس مسلم ہے، وہ اسی قرآن کے آیت کو پڑھے گا اور اس سے وہی نتیجہ وہ زور لگا کے نکالنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھیں یہ سائنس کے خلاف جا رہا ہے، یہ مثلا فزکس کے خلاف جا رہا ہے یا میڈیکل ڈسکوریز کے خلاف جا رہا ہے. تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے آیات کے بہت سارے اس میں آپ احتمالات نکال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے. ہم کب دیکھیں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن مجید کا ارادہ ہے؟ وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یقینی طور پہ پتہ ہو. ہمارے پاس جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے نا میرے پاس، اگر مجھے یقین ہے کہ لیٹر لکھنے والے کا مراد یہ ہے تو ٹھیک ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ کہا. لیکن اگر مجھے یقین نہیں ہے، احتمال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ رضا بھائی نے مجھے خط لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ جملہ اس سے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو سکتا ہے نہ کر رہا ہو، کسی اور بات کی طرف ہو. تو یہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. اللہ دیکھیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہمیشہ شیعوں سے کہتے تھے کہ دیکھیں اللہ نے جان بوجھ کر قرآن کو عمدن اس طرح بھیجا کہ کسی کو اس کا مطلب واضح طور پہ سمجھنا ہے کہ کلیئرلی کہ وہ مختلف احتمالات ذہن میں آ جائیں اور پتہ نہ چلے کہ اللہ کا واقعا مراد کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو محتاج بنایا اہل بیت علیہ السلام کا، کہ اس امت ہمیشہ محتاج رہے قرآن سمجھنے کے لیے کہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ اس میں مختلف وجوہات ہیں، مختلف احتمالات ہیں، اس میں سے کون سا اللہ کا مراد ہے یہ یقینی طور پہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو اس کے قرآن کے ساتھ جو شریک قرآن ہے، جو لسان اللہ ہے، جو خازن وحی اللہ ہے، جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس طرح ہوں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے. قرآن کسی اور کے پاس نہیں ہے، قرآن اہل بیت علیہ السلام یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے. تو اس لیے میرے استاد محترم، ابھی جو آپ نے جو فرمایا ہے یہ صرف احتمالات کی حد تک احتمال ہے. جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ
یہی مراد ہو یا کچھ اور مراد ہو. ہمیں یقین اس وقت آئے گا جب امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہو گئی کہ اس آیت کا یہی مراد ہے, یا امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ ان آیات کا اس سے کیا کون سے سائنٹیفک ڈسکوریز مراد ہو سکتی ہیں. جی سر بتائیں. اس میں اگر اجازت ہو میں یہ جی اس سر. حوالے سے کر رہا ہوں, جیسے والعصر کے جیسے جیسے ارتقاء ہوتا رہتا ہے ذہن کا, آپ کو دینی اور اسلامی تاریخ کا پتہ لگتا ہے تو آپ والعصر کے معنی مختلف لینے لگ جاتے ہیں. کوئی کیا لیتا ہے, کوئی عصر کا واقعہ لے رہا ہے, کوئی امام عصر کی بات کرتا ہے. تو کیا دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں؟ لوگ بحث کر جاتے ہیں. میں اس حوالے سے پوچھتا ہوں, تو کیا عام آدمی کو سمجھنے کے لیے دونوں الفاظ کو صحیح سمجھنا چاہیے, یا جو آخری یا اس کا ارتقاء پہ کوئی زیادہ منزلت پہ ہے اس کے معنی کو زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ اگر ایک کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کے 3 معنی 10 معنی بھی ہو سکتے ہیں نا. قرآن کے تو مختلف معنی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے, یعنی یقینی دلیل کی ضرورت ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک حدیث میں فرمائے اس سے مراد یہ ہے, دوسری حدیث میں فرمائے اس سے مراد یہ ہے, تو دونوں صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام فرمائے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, اس آیت کا ترجمہ دوسرے مقام پہ فرمائے یہ ہے, دوسری سے مقام پہ یہ فرمائے, یہ سب صحیح ہیں, کیونکہ قرآن مجید کے مختلف پردے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کے مختلف پردے ہیں, ایک معنی ظاہری ہے, اس کے پیچھے ایک پردے میں معنی پوشیدہ ہے, اس کے پردے کے پیچھے پردہ ہے, پردے کے پیچھے پردہ ہے. وہ بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس آیت شریفہ. مجھے اجازت دیں, مولوی صاحب تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں ان سے میں گفتگو کروں کچھ لمحوں کے لیے. تھینک یو سر, بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ سر. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف